بلال کی شان بتاؤں کہ جب آپ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ کہیں گے تم چابی لگاؤ، تو جنت سے ایک سواری آئے گی، آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں گے. اس سواری کا جیسے ہی ہے نا، اس سواری کی جو رسی ہے، جو اس کا جو سٹیئرنگ ہے، وہ ایسے نیچے گر جائے گا. نیچے گرنے کا مطلب ہے اس کو آپ خود ڈرائیو نہیں کریں گے، بلکہ کوئی آپ کا ڈرائیور آئے گا. اور بڑوں کا ڈرائیور بھی بہت بڑا بن جاتا ہے نا کہ نہیں. جب یہ رسی نیچے گرے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کوئی آئے گا، خود میرا نبی نہیں، کوئی آئے گا. تو یہ حال ہوگا سب. ایسے پنجوں کے اوپر کون دیکھو بھائی کون آتا ہے، ایسے سسپینس پیدا ہو جائے گا، پن ڈراپ سائلنٹ اور سسپینس، سانس رکے ہوئے، کون. تو میرے رب کی آواز آئے گی، بلال حبشی کو بلاؤ. بلال نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. بلال، ہم نے کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑ کے میرے آگے چلے گا، دروازہ کھولے گا، آپ داخل ہوں گے، سواریاں موجود ہوں گی، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر جب ٹھہر جائے گا، قرار پکڑ جائے گا، تو اب وہ سنو، اب اللہ کا فرشتہ اعلان کرے گا، وہ جو تم جو روشنی میں، یا پتہ نہیں آپ کہاں سے آئے بیٹھے ہو، وہ جو تم جوہانسبرگ میں کہتے تھے موت نہ آئے، تو سنو، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب تم کبھی نہیں مرو گے، کبھی نہیں مرو گے. اچھا، بلین سال کے بعد بھی ہاں، ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں، کروڑوں ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں، اب موت نہیں آئے گی. اچھا الحمدللہ، لیکن لمبی عمر دے رہے ہو تو بڈھے نہ ہو جائیں. تو دوسرا اعلان ہوگا، ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب ہمیشہ جوان رہو، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. کتنے بڑے بڑے پہلوان بیچارے ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں، لاٹھی پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمارا پہلوان تھا بھولو، وہ ورلڈ چیمپئن تھا، بھولو نام اس کا عبد الرشید تھا. انڈیا میں جو گاما غلام محمد ورلڈ چیمپئن بنا تھا، اس کا یہ بھتیجا تھا، تو وہ ورلڈ چیمپئن بنا تھا. میں نے اپنی اللہ کی قسم آنکھوں سے دیکھا، وہ ایسے پڑا ہوا تھا اور اٹھ نہیں سکتا تھا. اللہ کہے گا تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب ہمیشہ جوانی ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا. پھر خیال آئے گا، اچھا یا اللہ جوانی تو دے دی اور بیماری آ گئی تو پھر کیا کریں گے، جوانی تو خاک میں گئی. تو تیسرا اعلان ہوگا، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو، بیماریاں ختم، دکھ ختم، غم ختم. اینک لگ رہی ہے، ضرورت نہیں ہے. کانوں میں وہ آلے لگ رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے. صحت مند رہو. یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا. بھائی جبریل مجھے کوئی ڈائٹ پلان دے دو، میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں، مجھے کہیں شوگر نہ ہو جائے، تو مجھے کوئی ڈائٹ پلان دے دو، ڈائٹ چارٹ دے دو، اور مجھے کوئی جم کا پتہ بھی بتا دو، میں نے جم بھی کرنا ہے تاکہ میں صحت مند رہوں. تو میرا اللہ کہے گا، ارے وہ سب خیر، تصح فلا تسقموا ابدا، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، جو کرنا ہے کرو، ہمیشہ صحت مند، بیماری نہیں آئے گی. ایک اور مزے کی بتا، نیند کوئی نہیں جنت میں، نیند کوئی نہیں، کبھی نہیں سو گے. آدمی سوتا ہے جب تھک جاتا ہے، وہ تھکن تو ہے نہیں، لہذا نیند کوئی نہیں. اور کبھی تھک کے ایسے کرتا ہے، کبھی کہتا ہے ایسے کرتا ہے، نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا، ایسے جوان، ہر وقت مزہ. پوری 440 جو ہے نا الیکٹرک وولٹ، وہ تمہارے اندر چل رہی ہوگی، کہ بھی بیمار نہیں ہوگے.
ساری ڈاکٹریاں ختم، سارے آپریشن ختم، سارے ہسپتال ختم، اور ایسی صحت ہے، پیشاب نہیں، پخانہ نہیں، ٹوائلٹ کوئی نہیں جنت میں، واشنگ روم کوئی نہیں جنت میں، لانڈری کوئی نہیں جنت میں، ایک چھوٹا سا بیگ بھی جنت میں کوئی نہیں، کوئی بیگ کوئی نہیں. کیا جو میری زندگی گزر گئی سفروں میں، کچھ 40 سال ہو گئے مجھے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں نے پوری دنیا، میرے اللہ نے مجھے یوں پھرائی 2 دفعہ ایسے راؤنڈ دی کلاک، 100 سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا، کبھی بیگ ادھر ہے کبھی بیگ ادھر ہے، کبھی بستر بھی. اب تو خیر اٹھانے والے اللہ نے خادم دے دیے، ایک وہ بھی تھا کہ پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، کبھی بسوں کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں، کبھی ان کی سیڑھیوں پہ لٹکے ہوئے ہیں، کبھی 3rd کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہے ہیں، بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں، ٹوائلٹ کے اندر کھڑے ہو کے سفر کیے ہوئے ہیں. تو اتنا سا بیگ بھی کوئی نہیں ہے، چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں ہے، چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں، بس تیری خواہش ہی سب کچھ ہے، تیری خواہش ہی سب کچھ ہے. کوئی ٹیکسٹائل کا نظام کوئی نہیں، کوئی پرنٹنگ کوئی نہیں، کوئی ڈیزائنر کوئی نہیں. ایک درخت ہے، اس کا نام ہے طوبہ. طوبہ چھوٹا سا ہے، کتنا چھوٹا ہے، اور ہر جنتی کو ملے گا، ہر جنتی کو ملے گا، لیکن اپنے اپنے درجوں کے مطابق اس کی کنڈیشن الگ الگ ہوگی. وہ کتنا ہے، یہ طوبہ کا تنا ہے یہ، ٹھیک ہے. میرے نبی نے فرمایا یہاں سے ایک اونٹ دوڑے 5 سال کی عمر والا، جذع 5 سال میں اونٹ بھرپور جوان ہوتا ہے، اور وہ دوڑتا رہے 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 دوڑتا رہے، یہاں تک کہ بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا، اس کے گرد چکر نہیں لگا سکے. اونٹ کی بڑی عمر ہوتی ہے، سبحان اللہ. اتنا بڑا ایک درخت ایسا ہوگا، ایک، اس کا نام ہے طوبہ. وہ ڈیزائنر بھی ہے، وہ درزی بھی ہے، وہ ٹیکسٹائل بھی ہے، وہ سب کچھ ہے. اس پر پھول لگے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے پھول. آپ یہ ایک کرتا نہیں پہنو گے، ایک ٹراؤزر نہیں پہنو گے، اللہ آپ کو 100 جوڑے پہنائے گے. 100 جوڑے تو ان کو اٹھائیں گے کیسے؟ ابھی ایک جوڑے میں گرمی لگ رہی ہے، اٹھائیں گے کیسے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا ہے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا؟ وہ سامنے دیکھو، وہ پیچھے لگی ہوئی ہے، کوئی اس کا ویٹ ہے؟ اس کو نور کہتے ہیں. اللہ جنت کے کپڑوں کا دھاگا نور سے بنائے گا، نور سے، اور نور کا ویٹ کوئی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ نور کا ویٹ نہیں ہوتا. تو 100 جوڑے ہوں گے. اور اب میرے کرتے کے نیچے بنیان ہے، پتہ نہیں میں نے میلی پہنی ہے یا صاف پہنی ہے، آپ کو کیا پتا. آپ کو دکھانے کے لیے کرتے کو میں نے پریس کر لیا، نیچے بنیان پھٹی ہوئی ہے. تو 100 جوڑے ہوں گے، اور ہر جوڑا پچھلے جوڑے کے نظر آئے گا، ایسے 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 99 جوڑے نظر آئیں گے. 100واں جوڑا اس کے جسم کو پردے میں لے جائے گا، اور ہر جوڑے کے مطابق اس کے چہرے کا میک اپ عدلتا بدلتا رہے گا. اور آپ طوبہ کی طرف ایسے دیکھو گے، آپ کے دماغ میں آئے گا میرے ایسے کپڑے ہوں، ایسے کپڑے ہوں. تو ٹھک ایک روشنی، یہ کیمروں والے، یہ نہیں جو ہمارے موبائل کیمرے، تو اس میں وہ لیتے ہیں تو ایسے روشنی آتی، ایسے ایک روشنی آئے گی. ٹھک دیکھو، اگر 100 جوڑے تم خود پہننے لگو تو انشاءاللہ کندھے تو گئے نا. 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50، ہائے مر گئے. ٹک اگلے 100 جوڑے غائب، اور نئے 100 جوڑے آپ کے جسم پر. نہ آپ کو اتارنے کی تکلیف ہوگی، نہ پہننے کی تکلیف ہوگی. جو آپ اور ہم چاہتے ہیں نا، وہ یہاں نہیں ہو سکتا، وہ وہیں ہوگا. یہاں تھوڑی دیر کڑوا گھونٹ بھر کے اللہ کی مان لو، روزانہ چاہوں
سب کی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں، سوائے چار آدمی، سوائے چار آدمی، سوائے چار آدمی، سوائے چار آدمی، اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ہو۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا، شراب پینے والا، شراب پینے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتے توڑنے والا، رشتوں کو آگ لگانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کے میدان گرم کرنے والا۔ چوتھا، کینہ رکھنے والا۔ کینہ، کینہ کیا ہوتا ہے؟ بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض، بغض کہ مجھے نفرت ہے، نعمان سے مجھے نفرت ہے، یہ بغض ہے۔ کینہ کیا ہے؟ کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، وار کرنا چاہتا ہوں، یہ اس سے اوپر والا سٹیپ ہے کینہ۔ کینہ رکھنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ بھی معلق، ہاں بھائی اگر یہ توبہ کر لیں ان کو بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے۔ مرد عورت ننگے اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی جلا رہی۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہیں؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ابھی گرمی کا روزے آ رہے ہیں، اللہ امتحان لے رہا ہے، گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ آزماتا ہے۔ میرے عزیزو جوان رہو، روزے نہ چھوڑنا، یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے، اور روزے کی جزا اللہ خود ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ کام چھوڑ دینا، تھوڑے کر لینا، کام تھوڑا کر۔ ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی، آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو، اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو، سب کو روزے کے لیے تیار کرو، خود روزہ رکھو، گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو۔ اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا۔ معاذ بن جبل کا جب انتقال ہونے لگا، فرمایا میرے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا، مجھے زندگی سے پیار تھا، اللہ کی قسم میرے رب، تیری قسم میرے رب، پیسوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، مجھے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے، مجھے زندگی سے پیار تھا شدید گرمی میں روزے کی پیاس کو برداشت کرنے کے لیے، مجھے زندگی سے پیار تھا تیرے علم کو سیکھنے کے لیے، تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ میں نے اس لیے دنیا سے پیار، زندگی سے پیار کیا کہ گرمی کی شدت کے روزے رکھوں، لمبے لمبے سجدے کروں، تیرے علم کی محفلوں میں بیٹھ کر تیرے علم کو حاصل کروں۔ اپنے اس جوانی کو استعمال کرو، بھوک سے لڑو، پیاس سے لڑو، جب پیاس لگے، جب بھوک لگے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کی قسم تمہاری دعاؤں پہ عرش ہلے گا، عرش ہلے گا۔ بزدل نہ بننا، بزدل نہ بننا، روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا، بزدل نہ بننا۔ ایک جنگ لڑی گئی ہے یمامہ، 12,000 صحابہ، 1,00,000 مرتد مسلمہ کذاب کے ساتھی۔ ہائے ہائے ہائے، بڑی خوفناک جنگ تھی، اس میں 3,000 شہید ہوئے، صحابہ، تابعین اور 700 حفاظ علماء شہید ہوئے۔ تو جھنڈا تھا زید بن خطاب کے ہاتھ میں، شہید ہو گیا، گر گیا۔ پھر جھنڈا اٹھایا سالم رضی اللہ عنہ نے، وہ زخمیوں کے گر گئے، جھنڈا گر گیا۔ جھنڈا اٹھایا حبیب نے، وہ شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ افراتفری مچ گئی، بڑی مشکل۔ میں جنگ کا قصہ نہیں سنانا چاہتا، ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی زخمیوں کو تلاش کرتے ہوئے پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، جا کے دیکھا تو حضرت سالم، جنہوں نے دوسرے نمبر پہ جھنڈا اٹھایا تھا، ان کا سانس چل رہا تھا، اور اس میں پیاس کی شدت انتہا پہ ہوتی ہے۔ قریب گئے، سالم آنکھیں کھولی، کیا ہوا؟ کہا اللہ نے فتح دی ہے، خیر ہے، خیر، ابھی ہوئی نہیں تھی، جنگ چل رہی تھی۔ کہا پانی پیو گے؟ کہا میرے بھائی یہ میری ڈھال ہے، اس میں پانی ڈال دے، میرا روزہ ہے، میں زندہ رہا افطار کر لوں گا، اور اگر میں مر گیا تو میں اللہ کے دسترخوان پہ جا کے افطار کر لوں گا۔ اس حال میں روزہ نہیں چھوڑا۔ اور تم کہو جی گرمی بہت ہے، رکھے نہیں جاتے، چھٹی لے لو 1 مہینہ اپنی یونیورسٹیوں سے، لیکن روزے کی چھٹی نہ کرنا۔ اپنے دفتروں سے چھٹی لو تو روزے کی چھٹی نہ کرنا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے
کہ کس طرح اس کو راضی کرتے ہو. عاشق ہوں میں عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف خود اسراراں ہو سجدیں سر چائیں نبا ہو تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دتے تے راز نہ بننے. ہاں بزدل نہ بننا کہ جی بھوک لگ رہی ہے جی پیاس لگ رہی ہے. اللہ اس دن کی بھوک سے بچائے گا پیاس سے بچائے گا. عبداللہ بن زبیر آج روزہ رکھتے تھے 8 دن کے بعد افطار کرتے تھے. 8 دن نہ کھاتے نہ پیتے. مدینے سے روزہ رکھ کے پیدل چلتے اور مکے میں آ کے افطار کرتے. 8 دن کا روزہ جسے صوم وصال کہتے ہیں, نہ کھانا نہ پینا. چار وہ تو بڑے شیر نرد ہے, یہ تو فرض روزہ ہے. میرے عزیزو میرے بچوں بچیوں روزہ نہ چھوڑنا روزہ نہ چھوڑنا روزہ نہ چھوڑنا. یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے, یہ قرآن کا مہینہ ہے, یہ تورات کا مہینہ ہے, یہ زبور کا مہینہ ہے, یہ انجیل کا مہینہ ہے. سارا آسمانی علم رمضان میں اترا. تورات رمضان میں, زبور رمضان میں, انجیل رمضان میں, قرآن رمضان میں, ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں رمضان میں. اور رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا. رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے ایک طرف, اور دوسری طرف روزہ اس کے پچھلے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. جب آخری رات ہوتی ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہو. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ کرتے ہو نا سارے بھائی؟ چل آپ چھٹیاں ہو رہے ہیں تبلیغ میں بھی جاؤ گے نا, آپس میں بھی پیار سے رہو گے. چلو درود شریف پڑھو. مہربانی کر کے. ایک ہمارے ساتھی تھے پرائیویٹ میں, فوت ہو گئے. کہتے ہوتے تھے یا اللہ کھاتے کھاتے سوتے سوتے پیتے پیتے خوشی خوشی ہنسی ہنسی ہدایت دے دے. تو میں بھی اللہ سے یہ آج کل مانگتا ہوں, کھاتے کھاتے سوتے سوتے پیتے پیتے علم دے دے تیرے لیے. تو آخری سانس تک مانگنا ہے, ملے نہ ملے تو یہ تو اس کی مرضی ہے, مانگنا تو میرے ذمہ. فقیر ہوں میں نے مانگنا ہے. تو آگے وہ ایسے چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے, سر پہ چادر تھی. انہوں نے کہا السلام علیک. تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے بڑے تنک کے کہا, یعنی بڑے تند میں, انا بارضک السلام. یہ تجھے سلام کرنے یہاں کون آ گیا؟ چادر بھی نہیں اتاری سر سے. علم کے سفر میں طالب علم جو ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے, اور استاد جو ہوتا ہے وہ معزز ہوتا ہے. تبلیغ کے سفر میں داعی ذلیل ہوتا ہے اور مدعو معزز ہوتا ہے. میں کتنوں کے شرابیوں کے پیر پکڑے, کتنوں کے گھٹنے پکڑے, کتنوں کے آگے ہاتھ جوڑے, منتیں کی. تو انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں. کہ کون موسیٰ؟ کہ بنی اسرائیل والا. کہاں؟ پھر ایسے چہرے سے کپڑا اٹھا, نہ پانی پوچھا نہ روٹی پوچھی. مسافر ہیں, آؤ بھائی بیٹھو, کچھ کھاؤ گے کچھ پیو گے؟ کچھ نہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا جی بھوک بڑی لگی ہے تھوڑا جی روٹی تو کھوا دے, پہلے ناشتہ کر لے پھر سبق پڑھیں گے. ہیں انہوں نے بھی اپنا مدعا رکھا, هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. هل, کتنی تواضع کا لفظ. وہ کہتا میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں, میں صاحب تورات ہوں. تو خضر صاحب تکوین ہے, لا جو تیرے پاس ہے مجھے دے. حل کیا آج سے سبحان اللہ. حل اتبعک, آپ کی غلامی اختیار کر لوں. اللہ ان تعلمنی, یا کو بھی مٹا دیا, اپنی ہستی کو مٹا دیا. مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. الا ان تعلمنی, تعلمنی بھی تو کہہ سکتے تھے, تعلمنی مما علمت رشد. جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تھوڑا سا مجھے مل جائے گا, میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں, آپ کی شاگردی میں آ سکتا ہوں, داخلہ مل سکتا ہے. تو انہوں نے کہا
انک لن تستطیع معی صبرا، ایسی ٹھوک کے لگائی، ایک ان اور ایک لن، انک لن تستطیع معی صبرا، پھر ایک اور ضرب لگائی، وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اتنی شدت، اور آگے ان کی اتنی ہی تواضع، ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن ایک مہربانی کرو مجھے داخلہ دے دو۔ یہ جو مدرسے والے شرطیں رکھتے ہیں نا، یہاں سے ثابت ہونا شروع ہو گئی کہ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنِ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، وہ کہتے ہیں جی مجھے داخلہ دے دو، وہ کہتے ہیں تو پڑھنے کے قابل ہی نہیں۔ موسیٰ، انہیں بھی پتہ ہے موسیٰ بنو اسرائیل صاحب شریعت کلیم اللہ خضر نبی ہیں، کوئی ایسے ویسے تو نہیں کہ وہ موسیٰ کو جانتے نہ ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جی میں بالکل آپ کی فرما برداری کروں، ستجدنی انشاء اللہ صابرا، پھر اس کو تاکید کے ساتھ صابرن کو اور زیادہ مضبوط کیا، ولا اعصی لک امرا، نکرہ جب نفی کے نیچے آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو بھی ہر گل میں مننی ہے، کوئی بھی نہیں چھڑنی، میں تسی نال لے لو، کہنے لگے پھر آ جاؤ، پوچھنا کچھ نہیں۔ اب نہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں حضور میں 24 گھنٹے کا بھوکا ہوں، 48 گھنٹے کا بھوکا ہوں، مہربانی کر کے پہلے کوئی روٹی تو کھلاؤ، کوئی لنگر میں سے تندور بلواؤ، کچھ نہیں پوچھا اور لے کے چل پڑے۔ نہ انہوں نے پوچھا، علم ایک مشقت کا راستہ ہے، جو اس کو برداشت کر لیتا ہے وہ اس راستے کی عزت پاتا ہے، اور جو راستے ڈھونڈتا رہتا ہے پھر وہ اپنے نفس کا غلام ہی رہ جاتا ہے، وہ کوئی مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بلا چون و چرا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے بھوک بڑی لگی میں تھوڑا کچھ کھا لوں پی لوں، فانطلقا، طور پہ ہم کیا کرتے ہیں فنجلسا، ہم آپ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، کتنا فرق ہے، فنجلسو، وہ ساتھ استاد بھی بیٹھ گئے، قعدو، وہ کتابیں کھل گئیں۔ نبی، میرے نبی نے کتنوں کو پڑھایا، کوئی کتاب بھی سامنے کوئی نہیں، حتیٰ کہ قرآن بھی سامنے کوئی نہیں۔ 100 سال کے بعد کتاب لکھی گئی، سارا علم بغیر کتاب کے جب تھا تو سب سے مضبوط تھا، سب سے مضبوط علم کا دور وہ ہے جس میں کتاب نہیں تھی۔ پہلی کتاب امام زہری نے لکھی عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر رحمہ اللہ، 100ویں صدی میں۔ تو ہم کرتے ہیں فنجلسا، بھائی اس کو کمرہ دو، بھائی فلاں کمرے میں اس کا بستر لگاؤ بھائی، اور وہ کہتے ہیں فانطلقا، پانی بہتا رہے تو پاک رہتا ہے اور اس میں جانے والے کو بھی پاک کر دیتا ہے، کھڑا رہے تو خود بھی بدبودار ہو جاتا ہے، جانے والے کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ حتی اذا رکب فی السفینۃ غرقھا، وہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو ملاح نے پیسے نہیں لیے، جانتا تھا خضر اکرام کیا، جب کشتی درمیان میں پہنچی تو انہیں ایک تختہ توڑ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اپنی شرط، تو ان کو خیال آیا کہ اس پیسے نہیں لے، یہ پھٹا توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، ان کو خیال آیا کہ اس کشتی والے تو ساڑھے کول پیسے نہیں لے، صحیح نہ چپ کر کے پھٹا توڑ دیتا ہے تو نیکی دا بدلہ بدی نال تک اخرقتھا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا۔ پہلا موسیٰ خضر کا جملہ کیا تھا؟ انک لن تستطیع معی صبرا، ٹھیک ہے۔ اب خضر علیہ السلام کے لہجے میں شدت آ گئی، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، الم اقل کا لفظ کا اضافہ معنی کا اضافے کی طرف اشارہ کر، تینوں آخیا نہ ہے تو صبر نہیں کر سکنا، یہ لہجہ تھا۔
استاد جی میں بھول گیا، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، لا تؤاخذنی، موسیٰ کہہ رہے ہیں لا تؤاخذنی، اور میرے لیے کوئی نرمی فرمائے. اچھا ٹھیک ہے ہوں نہیں بولنا. کہا ٹھیک ہے. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ. اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھا